ممبر نور پہ بیٹھے باوقار علماء کرام و شعراء ذات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، میری ملت کے نوجوانوں، آئیے ہم اور آپ ساقہ نامدار فاتحہ کے تائیدار رحمت للعالمین دونوں جہاں کے مالک و مختار سرور کونین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین صاحب سابق حسین عبد الحسن والحسین، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ بابا سے بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عزیز البرکت امام عشق و محبت فاصل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ برادران ملت اسلامیہ، ابھی کافی دیر سے ہمارے علماء اکرام سے نعت و منقبت آپ سماعت کر رہے تھے، خاص کر غوث پاک کے تعلق سے منقبت بھی آپ نے سماعت کر لی، اور اعلیٰ حضرت کا بھی کلام آپ بہت سے سماعت کیے، چائے بھی دیکھیے آپ نے پی ہی لیے ہیں، لیکن آپ ایک بات جو ہمارے نقیب صاحب بول رہے تھے، لیکن اسی درمیان میں کہیں دکھاتے تھے وہ لوگ، اب بتائیے چائے چائے کر کے چھوڑ برباد کیا تھا یہاں بھی۔ یہ رضا العون بھائی کی محبت ہے کہ یہ ہر سال دعوت دیتے ہیں، اور ہم بھی ہیں کہ آ ہی جاتے ہیں اور آنا ہی پڑے گا، کیونکہ چاہت جہاں بلاوٹ وہاں تو وہاں آنا بہت ضروری ہے، اور یہ آپ سبوں کی محبت ہے، خاص کر پورے رہباد والوں کی، کہ گاہے بگاہے ملاقات بھی ہوتی ہے اور کچھ کہنے کو بھی وقت ملتا ہے، چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کرسی لے کر کے تھوڑا سا آگے بڑھیے، یہ بچے لوگ کو آگے بڑھائیے، یہ دری جو ہے آگے بڑھائیے، اور آپ لوگ تھوڑا کرسی لے کے آگے بڑھائیے، یوٹیوب والے بھی حضرات آگے بڑھ جائیں، تھوڑا دری کو آگے بڑھائیں، یہاں سامنے لیں، کیونکہ کافی دوری ہونے سے بولنے میں اچھا نہیں لگ رہا ہے، مہینہ ہے، کیوں نہ ہم اس مہینے کے تعلق سے سرکار غوث پاک کے ایک دو باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچا
बच्चों के साथ होगा। आप लोगों ने वाकया भी मेरे गौसे पाक का सुना होगा कि माँ ने कहा था बेटा झूठ नहीं बोलना। ये अज़मत वालिदैन का भी ये प्रोग्राम है जनाब रजाउल भाई ने रखा है, तो इसमें माँ बेटे में जो मोहब्बत है और जो नसीहत है ये भी अज़मत वालिदैन के ताल्लुक से है कि देखिए गौसे पाक अपनी माँ की बात किस कदर मानते हैं। आज हर कोई अगर अपनी माँ की बात मान ले, अपने वालिद मोहतरम की बात मान ले तो यकीनन हर जगह बेटा कामयाब होगा। लेकिन माँ बाप की नसीहतें जो बेटा नहीं मानता है वो दर दर के ठोकरे खाता है, वो ना कहीं का नहीं रहता, वो घर का ना बाहर का, क्योंकि जो घर में उसकी इज्जत नहीं होती माँ बाप की नजर में तो उसकी मोहल्ले में भी इज्जत नहीं होती, उसे रिश्तेदारों में भी लोग उसकी इज्जत की नजर से नहीं देखते। इसलिए नौजवानों से खुसूसी मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की फर्मा बरदारी करें और उनके बताए हुए तरीके पर चलें, लेकिन शरीयत के मुताबिक। गुनाह अगर करने बोले तो आप में आप जो तो उनका साथ ना दे, लेकिन अगर अच्छी बात कहे माँ बाप, अच्छी बात का हुक्म दे तो औलाद पर जरूरी है कि अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पुरानी मुक़द्दस में इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आप लोगों ने वाकया सुना होगा, मैं बिल्कुल सरसरी नजर में ये बातें रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार गौसे पाक के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा वाकया कि माँ ने कहा बेटा तुम पढ़ने जा रहे हो मदरसे में, बगदाद के मदरसे में जा रहे हो, लेकिन एक बात मेरी नसीहत याद रखना, तुम्हारे ऊपर कुछ भी मुसीबत आ जाए, परेशानी तकलीफ चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बेटा कभी झूठ मत बोलना। तो माँ की नसीहत बेटे ने दिल से लगाया और बीच रास्ते में एक जगह जंगल में बयाबान में चटियल मैदान में जहां 40 डाकुओं ने उसे काफिले को घेरा और उसमें गौसे पाक भी अभी उनका बचपना है, तकरीबन 18 साल की उम्र शरीफ है और ये बाहर जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि सारे डाकू आए और उनसे पूछे कि बच्चा बताओ आपके पास कुछ है, तो उन्होंने जवाब दिया हाँ मेरे पास है। तो डाकुओं ने समझा कि ये जो है बच्चा झूठ बोलता होगा, मेरे पास दिरहम दिनार है, रुपये पैसे हैं, वो निकल गया। लेकिन ये बात डाकुओं के सरदार तक साथियों ने कहा कि एक बच्चे से मैंने पूछा तुम्हारे पास कुछ है, उसने कहा हाँ, तो सरदार ने कहा जाओ बच्चे को बुला कर ले आओ। तो जब उसे लाया गया तो कहा बच्चा तुम्हारे पास कहाँ है दिरहम और दीनार? उसने कहा कि मेरे जुब्बे के अंदर माँ ने उसे सिल दिया। कहा कपड़े उतार कर दिखाओ। जब उसे कपड़े उतार कर दिखाए तो उससे 40 दिनार निकले। तो ये सरकारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सच बोले तो उसकी वजह से जो डाकुओं का सरदार था उसने पूछा ए बच्चा ये बता तूने डाकू से लोग जो तो माल को दौलत को छुपाते हैं, लेकिन तूने झूठ ना बोल करके तूने सच बता दिया, और ये सच तूने क्यों बोला, इसकी वजह क्या है ये बताओ। तो गौसे पाक जवाब देते हैं कि मैं जब घर से निकल रहा था तो मेरी माँ की एक नसीहत यही थी कि बेटा झूठ नहीं बोलना, चाहे कोई मुसीबत आ जाए, बड़ी सी बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठों पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, इंसानों की लानत है, और जब तुम सच बोलोगे तो सच के साथ अल्लाह ताला है, तो इसलिए तुम्हारे साथ अल्लाह की रहमत है, यकीनन तुम कामयाब रहोगे। तो गौसे पाक ने जब डाकू से कहा कि हम अपनी माँ की नसीहत छोड़ नहीं सकते, तो डाकू के सरदार ने कहा हमने न जाने अपनी जिंदगी में कितने झूठ बोले और कितने गुनाह किए, कितने हमने माल और दौलत को लूटा है, लेकिन हम आज से आपसे ये नसीहत पकड़ते हैं कि बताओ हम जो है क़यामत के दिन इन तमाम गुनाहों का मेरा क्या जवाब होगा। आपके हाथों में हम हाथ देकर तौबा करते हैं, हम आइंदा ये काम, आप हमारे सरदार थे, लेकिन अब आप जब जो है तो वली का दामन पकड़ लिए हैं, अब मेरा सरदार इसमें भी रहेंगे। हम सब लोग हम जो है तो मुसाफा करते हैं, हाथ पर हाथ देख के मुरीद होते हैं, और आज से हम लोग भी तौबा करते हैं गुनाहों से, और इनके जो है हाथ से आज हम लोग भी गुनाहों से तौबा करते हैं। तो बताइए एक सच्ची बात से
ایک رمضان شریف اور 471 ہجری میں آج چل رہا ہے 1445 ہجری. تو اندازہ لگائیے کہ کتنے دنوں پہلے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلان شہر میں، بغداد کے قریب ایک شہر کا نام جیلان ہے، وہاں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں. اور ان کے پیدا ہونے کے وقت جو ہے وہ سوموار کا دن ہے اور صبح صادق کا وقت ہے. میرے رسول پاک بھی پیدا ہوئے سوموار کے دن صبح صادق کے وقت بھور کے ٹائم، اور سرکار غوث پاک بھی پیدا ہوتے ہیں سوموار کے دن یعنی پیر کے دن. اسی لیے ہم لوگ اسے سوموار کو پیر کا دن کہتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صادق ایک رمضان جب لوگ سحری کے لیے اٹھے تھے، سارے شہر کے لوگ سحری کھانے کے لیے اٹھے، ادھر سرکار غوث پاک کی ولادت ہوتی ہے. ماں ام الخیر فاطمہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو یعنی سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی کو ہم نے سحری کے وقت دودھ پلایا، وہ پی لیے، لیکن صبح صادق کے بعد اذان فجر ہونے کے بعد ہم دن میں بارہا عبد القادر جیلانی کو کوشش کیے دودھ پلانے کی، لیکن عبد القادر نے دودھ نہ پیا. پتہ یہ چلا کہ یہ غوث پاک جو ہے یعنی پیدائشی ولی ہے، اس لیے کہ یہ جان چکے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا سب لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے بول رہے ہیں یا رسول اللہ، ربنا نواز سے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے اور ان کی ولایت ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی وہ جان لیے کہ یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، مجھے بھی روزہ رکھنا چاہیے. وہ ایک دن بھی ابھی نہیں ہوا سحری کے ٹائم میں پیدا ہوئے اور پھر جو تو صبح سے روزہ شروع کر دیا. آج ہمارے جوان لوگ، نوجوان لوگ، بزرگ لوگ رمضان کے مہینے کا ادب احترام نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، لیکن سرکار غوث پاک کی ادب دیکھیے کہ پیدا ہوتے ہی وہ رمضان کا روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، ان کی ماں فرماتی ہے، ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا عبد القادر جب پیدا ہوا تو ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، تو میں نے اپنے کانوں کو ان کے ہونٹوں کے قریب کیا تو میں نے کیا سنا کہ اس سے ہونٹوں سے اللہ 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 کہنے کی آوازیں آ رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو آج پیدا ہوئے ہیں عبد القادر، ہونٹوں سے اللہ اللہ کہنے کی آوازیں آ رہی ہیں. برادران ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور رتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے. میں آپ کے سامنے کیا بتاؤں، وہ بچپنے میں جب کبھی کھیلنے کے لیے باہر جاتے تو غیب سے آواز آتی ہے، عبد القادر تجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تو دنیا میں ولایت لے کر آیا ہے، اس لیے تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جا. کھیلنے کے لیے تو پیدا نہ ہوا. مدرسہ پڑھنے جاتے تو آواز آتی، اے مدرسے کے طلبہ اپنی جگہ خالی کر دے، اللہ کے ولی تشریف لا رہے ہیں، عبد القادر جیلانی تشریف لا رہے ہیں. تو طلبہ جان جاتے کہ یہ اللہ کے ولی تشریف لا رہے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے مدرسے میں موجود ہیں اور اس وقت سرکار غوث پاک کے مدرسے میں دوران لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے. مجمع تھا، اسی مجمع میں ایک شخص بڑا گھبرایا ہوا تھا، دوڑتا ہوا آتا ہے، ہاتھ کانپتا آتا ہے، بڑا گھبرایا ہوا. سرکار غوث پاک پوچھتے ہیں، اے شخص بتا آپ پریشان کیوں ہیں، آپ گھبرائے ہوئے کیوں ہیں، آپ بات کیا ہے ذرا مجھے بتائیے. وہ شخص کہتا ہے، اے سرکار غوث پاک، میں ابھی اپنے محلے کے قبرستان میں گیا تھا. اور جب قبرستان گیا تو میں کیا دیکھا، ایک قبر کے کنارے سے میں گزر رہا تھا، ایک قبر کے کنارے سے میں گزر رہا تھا تو اس قبر سے رونے، چیخنے، چلانے کی آواز آ رہی تھی. وہ مردہ کہہ رہا مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، قبر کی عذاب سے میں کافی تکلیف میں ہوں. جو مردہ چیختا چلاتا ہوا، اس آدمی نے جب اس کی آواز
سنی وہ گھبرانے لگا اور پھر اپنے محلے کے لوگوں کو بتایا، گاؤں کے لوگوں کو بتایا، بہت سے لوگوں نے آ کر اس کا جائزہ لیا، سب نے ان کی آواز رونے چلانے کی، قبر سے آوازیں نکل رہی تھی۔ تو وہ اس شخص سے لوگوں نے کہا کہ جاؤ سرکار غوث پاک کو جا کر بتاؤ، ہو سکتا ہے وہ دعا کر دے تو یقیناً اس مردے کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ شخص جب کہتا ہے تو سرکار غوث پاک کا جواب کیا تھا سنیے، زور سے بولیے سبحان اللہ، زور سے مچل کے سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اے آنے والے مسافر یہ بتا جس قبر سے آوازیں آ رہی ہے یہ بتا وہ مرنے والا وہ شخص جو مردہ ہے وہ کبھی میرے مدرسے میں آیا ہے، وہ کبھی میرے مدرسے میں تعلیم حاصل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا حضور مجھے نہیں معلوم۔ سرکار غوث پاک پوچھتے ہیں یہ بتا کبھی وہ میری محفل میں میرے ذکر کی محفل میں آیا ہے، میری نصیحتیں سنا ہے، میری تقریریں سنا ہے؟ تو وہ کہتا حضور مجھے نہیں معلوم مرنے والا انسان آپ کی محفل میں آیا ہے یا نہیں۔ میرے سرکار غوث پاک پوچھتے بتاؤ وہ مرنے والا انسان وہ مجھ سے مرید ہوا ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے نہیں معلوم، اور بھی دیگر سوالات کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا حضور لا علمی کا اظہار کرتا حضور مجھے نہیں معلوم۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو مراقبے میں آتے ہیں، اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، ابھی ابھی مجھے فرشتوں نے بتایا کہ وہ شخص جو ہے آپ کی زیارت صرف کیا ہے، آپ کا چہرہ دیکھا ہے، اور آپ کا چہرہ جو محبت کی نظر سے ایک بار دیکھ لے اسے قبر میں عذاب ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو اس مردے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد وہ آنے والے مسافر سے کہتے ہیں جاؤ جا کر قبرستان میں جا کر دیکھو کیا اس قبر سے اب بھی آوازیں آ رہی ہے، جا کر دیکھو اس قبر سے آوازیں آ رہی ہے۔ وہ شخص جو ہے وہاں سے نکلتا ہے اور قبرستان واپس جاتا ہے، اور جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ جو آوازیں آ رہی تھی اب وہ آوازیں بند ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سرکار غوث پاک کی دعا کا اثر ہے، کیونکہ ایک شاعر نے کہا ہے نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی۔ اور ایک شاعر نے یوں فرمایا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ برادران ملت اسلامیہ چلتے چلتے بڑی سرسری نظر میں ایک بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں، بغداد کی سرزمین ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدرسے میں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اور اسی درمیان میں ایک شخص بغداد سے آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور پورے شہر کے اندر میں بیماری پھیل گئی ہے، وبائی یعنی ہوائی بیماری پھیل گئی ہے، لوگ جہاں تہاں جیسے مر رہے ہیں، آپ جو تو دعا فرمائیے یا تو آپ کچھ کیجئے، پورے شہر کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ جس طرح سے پورے ورلڈ میں کرونا پھیلا تھا، لوگ جہاں تہاں جیسے تیسے مر رہے تھے، تو اسی طرح کی کچھ بیماری جو ہے اس وقت بغداد میں آیا جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں اعلان کر دو، بغداد کی سرزمین پر، عراق کی دھرتی پر اعلان کر دو کہ اگر تم اس بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو مدرسہ میں ہمارے باؤنڈری کے اندر آئے، اور ہمارے مدرسے کے باؤنڈری کے اندر میں جو گھاس ہے یا جو کچھ بھی ہے اسے جڑی سمجھ کر کے، دوا سمجھ کر کے، ان گھاس کو کھاڑ کر کے وہ دوا سمجھ کے کھا لے، یقیناً وہ انسان شفا یاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو اور ایک حکم دیتے ہیں کہ میرے مدرسے کے اندر جو کنواں ہے اس کنویں کا پانی جو تو دوا سمجھ کے جو پی لے گا یقیناً جو ہے تو وہ شفا یاب ہو جائے گا، اسے وہ بیماری جو ہے تو اگر پکڑ لی ہے وہ شفا یاب ہوگا، اور اگر نہیں بھی پکڑی ہے وہ انسان کو بیماری آ نہیں سکتی، بیماری لگ نہیں سکتی۔ یہ سرکار غوث پاک کے مدرسے کے احاطے کے اندر کی بات ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جو ان
انسان میرے مدرسے کے اندر آ جاتا ہے اسے انسان گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا، یقیناً وہ ایمان والا مرے گا اس دنیا سے۔ اس لیے لوگوں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بہت ہی اونچا ہے، بہت ہی بلند ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتیں ہزاروں لاکھوں کرامتیں ہیں، اگر بیان کیا جائے تو یقیناً راتیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا بیان کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بزرگوں نے کہا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے، اگر کوئی آدمی پریشان ہے، بہت پریشان ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، تو انسان جو ہے تو غسل کرے اور کپڑے صاف ستھرے پہن لے، اور یا تو وہ مسجد میں یا تو گھر میں بھی تنہائی میں بیٹھ جائے اور 2 رکعت نفل پڑھے، 2 رکعت نفل پڑھے، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد 111 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اگر درود غوثیہ یاد ہو تو درود غوثیہ پڑھے، اور پھر جو ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 111 مرتبہ اول کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس طرح سے لینا ہے 111 مرتبہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیعہ للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیعہ للہ، اس طرح سے 111 مرتبہ پڑھ لے، اور اس کے بعد جو آپ کو حاجت ہے، آپ کو جس بات کی تکلیف ہے، آپ دعا کریں، آپ جو تو سرکار غوث پاک کے وسیلے سے انشاءاللہ العزیز آپ کا کام مکمل ہوگا، کیونکہ جب بھی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آپ کو پہنچے تو آپ ایک بار غوث پاک کا نام لے کے دیکھیے، آپ ان کو یاد کیجئے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آپ کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جو پوری دنیا میں جو کوئی میرا چاہنے والا اگر مجھے یاد کرتا ہے تو میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، اور میں اپنی ہتھیلی کو آج بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے لوگ، یہ تو پوری دنیا کو میں ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے لوگ اپنے ہاتھ کے ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی وہ مقام ہے، انتقال کے بعد بھی وہ مقام ہے، آپ اسے یاد کر کے دیکھیے، آپ کا کام مکمل پورا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، وقت نہیں ہے، میں اسی چند باتوں پہ اپنے گفتگو کو میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔